بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ایک دو ویڈیو آگے جو چلنے والی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ قسطنطنیہ کے فتح کے حوالے سے ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی فتح بیان کریں، اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ قسطنطنیہ کی فتح شہزادہ محمد کے زمانہ میں ہوئی۔ محمد کی تخت نشینی سے 3 سال پہلے بازنطینی سلطنت کا آخری فرما روا قسطنطین یا زدہم قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ قسطنطین ایک بہادر شہزادہ تھا، لیکن محمد کو برا فروختہ کرنے میں اس نے اسی شدید غلطی کا اعادہ کیا جس کا خمیازہ اس کے پیشرو مینوئل کو مراد ثانی کے ہاتھ بھگتنا پڑا۔ سلطان بایزید یلدرم کا ایک پوتا اور خان نامی جو شہزادہ سلیمان کے اولاد میں سے تھا، قسطنطنیہ میں نظربند تھا۔ اس کے مصارف سلطان کی طرف سے ادا ہوتے تھے۔ قسطنطین نے اس رقم میں اضافے کا مطالبہ کیا اور عدم منظوری کی صورت میں اور خان کو محمد کے مقابل کھڑا کر دینے کی دھمکی دی۔ اس نے اپنی غلط فہمی سے یہ خیال کیا کہ محمد اب بھی ویسا ہی ناتجربہ کار ہے جیسا کہ 6 سال پہلے تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس قلیل مدت میں نوعمر سلطان کی قوتیں حیرت انگیز تیزی کے ساتھ ترقی پا چکی ہیں۔ محمد اس وقت ایشیا کوچک کی بعض شورشوں کے فارغ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے بازنطینی سفراء کو نرمی کے ساتھ جواب دے کر ٹال دیا، لیکن وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطین کو اس احمقانہ مطالبے کے خطرات سے متنبہ کیا اور سفراء سے کہا کہ تمہارا جنون قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دیکھ کر رہے گا۔ یورپ میں اورخان کے سلطان ہونے کا اعلان کرو۔ اہل ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ جو صوبے تم واپس لے سکتے ہو واپس لے لو، لیکن بہت جلد تم کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ بھی نظر آ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ قسطنطنیہ کی اہمیت۔ واقعہ یہ ہے کہ محمد نے ابتدا ہی سے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سینوپ اور ترنبور کے علاوہ قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے مضافات اسی سلطنت میں باقی رہ گئے تھے۔ قیامرا کی وہ عظیم الشان سلطنت جو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کی تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، اب تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی، اور جہاں وسعت اور قوت کا تعلق تھا گویا فنا ہو چکی تھی۔ تاہم اس حالت میں بھی قسطنطنیہ کا وجود بجائے خود نہایت اہم تھا، اور قیصر سلطنت کی یہ پہلی اور آخری اینٹ ہنوز اپنی جگہ پر قائم تھی۔ ترکوں نے جس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے اس شہر کو فتح کرنے کا حوصلہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا۔ جس قدر فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا، ان کے ارادے میں قوت آتی جا رہی تھی۔ بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار بایزید یلدرم کے عہد میں ہوا، جب اس نے ابنائے فاسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرنے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ لیکن محاصرے کو چند روز ہی گزرے تھے کہ تیموری حملے نے بایزید کو اسے اٹھا لینے پر مجبور کیا، اور جنگ انگورا کے بعد کچھ دنوں کے لیے قسطنطنیہ محفوظ و مامون رہا۔ مراد ثانی اگرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے آویزش پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے اسے مجبور کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے خیال سے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس فتنہ کا استحصال کر دے۔ مگر سلطنت بازنطینی کے ایام حیات ابھی کچھ اور باقی تھے، اور مراد کو بھی ایشیا کوچک کی ایک بغاوت کے باعث محاصرہ اٹھا کر شہنشاہ کی اطاعت اور خراج قبول کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ تاہم ترکوں کی نظریں ابھی تک قسطنطنیہ پر جمی ہوئی تھی۔ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کا قدرتی پایہ تخت تھا۔ بحر مارمورا کے دوران ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت تھی، لیکن جب قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں رہتا، سلطان کے ایشیا اور یورپی صوبوں کے درمیانی تعلق کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ علاوہ ازیں اس عظمت و شان کے جو اس تباہی بربادی کی حالت میں بھی بازنطینی سلطنت کو پایہ تخت سے وابستہ تھی، خود اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے بھی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا ناگزیر تھا۔ یہ مصالح بجائے خود محمد ثانی جیسے سلطان کو اس مہم پر آمادہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ قسطنطین کی دھمکی نے اسے اور زیادہ برانخیتا بہت زیادہ غصے میں اس کو مبتلا کر دیا۔
اور اس نے اپنے دور حکومت کے سب سے عظیم الشان کارنامے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اب اس کی تیاریاں کیا تھی جی؟ تو اس نے ابنائے فاسفورس کہ یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرانا شروع کیا۔ یہ قلعہ بایزید یلدرم کے بنائے ہوئے قلعے کے جو ابنائے فاسفورس ایشیائی ساحل پر واقع تھا بالکل مقابل تھا۔ قسطنطین نے اس قلعے کے خلاف احتجاج کیا لیکن بے سود۔ دوران تعمیر میں بعض ترکوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی جس نے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار کی اور اس میں فریقین کے چند سپاہی مارے گئے۔ قسطنطین جان گیا تھا کہ یہ تمام تیاریاں قسطنطنیہ پر حملہ کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر شہر کا پھاٹک بند کرایا اور ایک وفد کے ذریعے محمد ثانی کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ محمد نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب سلطنت بازنطینی موت وزیست کا مسئلہ آخری فیصلے کا منتظر تھا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے جی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے فلسطین کا حدود اربع اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور قسطنطنیہ کے حوالے سے جو آگے مزید باتیں وہ بیان کریں گے۔